جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 20 گھنٹوں سے اسلام آباد میں بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، لڑیاں ڈالی جا رہی ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، مبارکبادیں دی جا رہی ہیں اور مبارکبادیں وصول کی جا رہی ہیں۔ نکے وزیر وڈے وزیروں کو مبارکبادیں دے رہے ہیں اور وڈے وزیر شہباز شریف کو مبارکبادیں دے رہے ہیں اور شہباز شریف پھولے نہیں سما رہے۔ کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ بھائی اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے پی آئی اے بیچ دی ہے، ہم نے پی آئی اے کی نجکاری کر دی ہے۔ ہم نے پی آئی اے کا 75% صرف 135 ارب میں بیچ دیا ہے۔ بھنگڑے تو ڈالنے چاہیے، لڑیاں تو ڈالنی چاہیے، خوشیاں تو منانی چاہیے، مٹھائیاں تو بانٹنی چاہیے، مبارکبادیں دینی بھی چاہیے، مبارکبادیں لینی بھی چاہیے۔ سیریسلی یہ زوال بھی ہم نے دیکھنا تھا، یہ پستی بھی ہم نے دیکھنی تھی۔ سونا اگلتی، منافع کماتی پی آئی اے، اس کا ایک 75%، اس پی آئی اے کا 75%، جس کے پاس 38 جہاز ہیں، کم از کم 18 تو آپریشنل ہیں، جس کے پاس نیو یارک، پیرس سمیت دنیا بھر میں جائیدادیں ہیں جس کی، اور جس کے پاس 70 سے زیادہ روٹس ہیں، اس پی آئی اے کا 75% صرف 135 ارب میں بیچ کر بھنگڑے ڈالنا، اور وہ پی آئی اے جو سونا اگلتی تھی، منافع کماتی تھی، منافع بخش تھی، اس کا سوا ستیہ ناش کر کے پھر اسے 135 ارب میں اس بیچ کر خوشیاں منانا، لڑیاں ڈالنا۔ سیریسلی یہ زوال بھی ہم نے دیکھنا تھا، یہ پستی بھی دیکھنی تھی ہم نے، یہ وقت بھی آنا تھا ہم پر۔ ایسے جیرے بلیڈ اور بنارسی ٹھگ بھی ہمیں ملنے تھے۔ کیا ہوا ہے یہ سب؟ اس پر آج بات کرنی ہے، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ 5 دسمبر کو ایک اور متنازع فلم، بھارتی فلم دھوریندر، جس کے بڑے چرچے تھے، لیکن جو وہ ہے نا، اونچی دکان پھیکا پکوان نکلی، کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا۔ ایک اور فلم پاکستان دشمنی پر، ایک اور جھوٹ، ایک اور جھوٹا پروپیگنڈا۔ دھوریندر فلم ہو سکتا ہے 1000 کروڑ بھی کما جائے جس حساب سے جا رہی ہے، لیکن کیا یہ فلم اس قابل ہے کہ اسے انٹرٹینمنٹ کہا جائے، یا اسے فلم کہا جائے، یا اسے دیکھا جائے، یا فیملی کے ساتھ دیکھا جائے؟ اتنا جھوٹ، توبہ۔ اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن ان دونوں موضوعات پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر آمنے سامنے ہے۔ 1 پیج والی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر آمنے سامنے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک اور احتجاجی تحریک کے موڈ میں ہے، جبکہ حکومت نے ایک اجلاس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ بڑوں کو گرفتار کیا جائے گا، اس بار زیرو ٹالرنس ہوگی، اس بار کریک ڈاؤن ہوگا، اس بار، اور کریک ڈاؤن بھی ایسا ہوگا کہ جو پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ گو کہ اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب آگے بڑھیں، میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، میں عمران خان کی گارنٹی لیتا ہوں، بس میری عمران خان سے ملاقات کروا دیں۔ بیرسٹر گور بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اسد قیصر بھی کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اڈیالہ جیل کے باہر محفل لگائے بیٹھے علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو مذاکرات کی اس وقت بات کرے گا وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ نو بات چیت، نو مذاکرات، جب بھی ہم بات چیت کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، ہم پر ظلم زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کر لیں مگر جائز مطالبات پر، جبکہ وزراء آگ اگل رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگائیں گے،
عمران خان پر غداری کا مقدمہ چلائیں گے اور پی ٹی آئی پر پابندی لگائیں گے۔ مطلب اگر پی ٹی آئی کو دیکھا جائے تو وہاں بھی دو رائے ہیں، مزاحمت یا مفاہمت، مفاہمت یا مزاحمت۔ اور اگر ادھر حکومت کو دیکھا جائے، جن کے پلے کک بھی نہیں ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بے اختیار حکومت، فارم 47 کی حکومت، وہ بھی کچھ لوگ آگ اگل رہے ہیں اور کچھ لوگ پھول لے کر کھڑے ہیں، کیا وہ مذاکرات کریں۔ اور اس میں کوئی تعجب یا کوئی حیرانی کی بات نہیں ہونی چاہیے، 78 سالوں سے یہی منافقت جاری ہے، یہی دو نمبری جاری ہے۔ جب یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، کل یہ اپوزیشن میں تھے، یہ پیپلز پارٹی والے، مسلم لیگ نون والے، مولانا فضل الرحمان، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان تھے۔ اصلی اور ودیع جمہوریت، آزادی اظہار رائے، آزاد عدلیہ، بنیادی انسانی حقوق، پارلیمنٹ کا تقدس، ووٹ کی عزت، سویلین بالادستی، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے سیاست میں آنے کا۔ اور آج سویلین بالادستی مذاق بنا دیا، ووٹ کی عزت مذاق بنا دیا، پارلیمنٹ کا تقدس مذاق بنا دیا، آزاد عدلیہ مذاق بنا دیا، آزادی اظہار رائے مذاق بنا دیا، مطلب آزاد صحافت مذاق بنا دیا۔ اور 1 پیج مطلب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ، اس پر فخر ہو رہا ہے۔ یہی وہ چہرے تھے کل جو آپ کو جمہوریت کی کہانیاں سناتے تھے۔ کہاں گئے یہ سارے لوگ؟ اقتدار کے چھپڑ میں غرق ہو گئے یہ سارے لوگ، نک و نک اقتدار کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں یہ سارے لوگ۔ وہ چھپڑ جس سے بدبو آ رہی ہے اور جس کی بدبو سے کئی کلومیٹر تک سانس لینا محال ہے۔ یہ نظام بدبودار، یہ نظام فرسودہ، یہ نظام ناکارہ۔ اس نظام اور ان جیرے بلیڈوں اور ان بنارسی ٹھگوں کے ہوتے ہوئے نہ ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، نہ ہی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ہم قوم میں خوشحالی اور ترقی آ سکتی ہے۔ اور یہ بھی غلط فہمی ہے، پی ٹی آئی والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ سیاست کرنی ہے، سیاسی میدان میں سیاست کریں، لڑائیاں نہ لڑیں۔ سڑک پر آ کر آپ حکومت نہیں گرا سکتے، رجیم نہیں چینج کر سکتے۔ اور 1 پیج والی حکومت کو، فارم 47 کی حکومت کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ غداری کا مقدمہ بنا لیں عمران خان پر، آپ پابندی لگا دیں پی ٹی آئی پر، آپ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دیں، لیکن نہ عمران خان ختم ہوں گے، نہ پی ٹی آئی ختم ہوگی، بلکہ مقبولیت اس کی اور بڑھے گی۔ اور آپ تو پہلے ہی، آپ کا تو کچھ نہیں رہا، آپ کے تو نواز شریف بقول حافظ نعیم جماعت اسلامی کے امیر کے 75,000 حرام ووٹ لیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ تو جس حکومت کا بڑا نواز شریف، اس کی اپنی سیٹ مشکوک ہو 8 فروری 2024 کے الیکشن میں، باقیوں کے پلے کیا ہے؟ لیکن جی ایک بار پھر آمنا سامنا ہے حکومت کا اور اپوزیشن کا، ایک بار پھر مذاکرات اور بات چیت کی بات ہو رہی ہے، ایک بار پھر مزاحمت کی بات ہو رہی ہے، ایک بار پھر میدان سجنے والا ہے، اور ایک بار پھر جھوٹی ضدیں اور جھوٹی اناؤں اور جھوٹی لڑائیوں کا دورہ ہے، اور ایک بار پھر ملک اور قوم کا نقصان ہوگا۔ یاد رکھیں، جس ملک میں دہشت گردی کی لہر بھی ہو اور ایسا سیاسی عدم استحکام ہو، نفرت و تقسیم ہو، وہاں نہ سرمایہ کاری آتی ہے، نہ سرمایہ کار آتا ہے، نہ خوشحالی آتی ہے، نہ ترقی آتی ہے۔ یا آپس میں لڑ لیں یا ملک کو سارے مل کر آگے ترقی کی راہ پر ڈال لیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ لڑ کر جو حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اگر مزید لڑنا ہے تو بسم اللہ، لڑائی جاری رکھیں۔ واپس اپنے موضوعات پر آتے ہیں۔ دھوریندر 5 دسمبر کو بھارت میں ریلیز ہونے والی فلم۔ دھوریندر رنویر سنگھ، اکشے کھنہ، سنجے دت، ارجن رامپال، آر مادھون اس فلم کی مین کاسٹ ہیں۔ فلم ساز آدتیہ دھر ہیں۔ آدتیہ دھر وہی فلم ساز ہیں جنہوں نے اڑی دا سرجیکل سٹرائکس بنائی تھی، ایک بھارتی پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھی فلم، کامیاب فلم جو 2019 میں ریلیز ہوئی، اور جس پر آدتیہ دھر کو نیشنل فلم ایوارڈ اور فلم فیئر ایوارڈ بھی ملا۔
اس کی یہ فلم ہے دھرندر. رنویر سنگھ خفیہ ایجنٹ ہے اور اکشے کھنہ رحمان ڈکیت ہے, عبد الرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت. سنجے دت نے پولیس افسر, جو کراچی کا پولیس افسر جو بم دھماکے میں مارا گیا, چودھری اسلم, اس کا کردار ادا کیا ہے. فلم ہے ISI انڈین ایجنٹس اور کراچی کے مشہور زمانہ لیاری گینگ وار. فلم اچھا بزنس کر رہی ہے اور ہو سکتا ہے جیسا میں نے پہلے کہا کہ فلم 1000 کروڑ کا فگر کراس کر لے یا 1000 کروڑ فگر والی فلموں میں داخل ہو جائے, لیکن فلم ہے کیا؟ ٹوٹل بکواس, ٹوٹل جھوٹ, ٹوٹل جھوٹا پراپیگنڈا. اس فلم میں سوائے ایک اکشے کھنہ کی انٹری کے, جس میں وہ ایک گانا ہے, ایک میوزک ہے اور اس میوزک پہ اس کا ڈانس ہے, اپنے باپ جیسا ڈانس وہ کرتا ہے, اس ڈانس کے علاوہ اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ آپ دکھا دیں. سارا جھوٹ, سارا فراڈ, ساری 2 نمبری. اور یہ فلم ساز آدتیہ دھر اور اس فلم ساز کے باقی سارے کردار, میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی پستی بھی آ سکتی تھی بالی ووڈ میں. یعنی اس طرح کی فلمیں بھی بن رہی. ویسے تو فلمیں کمال کی بنتے ہیں, آپریشن سندور پر بھی سنا ایک فلم بنا رہے ہیں, ادھر تو ہار گئے ہم سے. اس فلم میں وہ ہمارے جہاز بھی گرا لیں گے اور ہمیں ہرا بھی لیں گے, کیونکہ فلموں میں تو بڑا آسان ہوتا ہے سب کچھ کرنا. یعنی اس فلم کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ بھارت نے خود بتایا کہ بھارتی ایجنسیاں کرمنلز کو نوکری دیتی ہیں اور آرٹ کے نام پر دھبا فلمیں بناتی ہیں یہ بالی ووڈ والے اور بھارتی ایجنسیاں مل کر, اور آرٹ کے نام پر نفرت پھیلائی جاتی ہے, تقسیم کا باعث بنا جاتا ہے آرٹ کے نام پر, جھوٹ پھیلایا جاتا ہے, جھوٹا پراپیگنڈا کیا جاتا ہے. اور یہ ہوگا کیونکہ جب BJP کے پٹھو بالی ووڈ میں آ جائیں گے تو ایسی فلمیں بنیں گی. اور اداکاروں کو بھی کوئی, پہلے اداکار ہوتے تھے کہ وہ اسکرپٹ دیکھتے تھے, میرا کردار کیا ہے اور اس کردار کا شروع, پہلا مکالمہ کیا ہے, اینڈ کیا ہے. کردار دیکھ کر لوگ فلمیں لیتے تھے اور فلمیں ریجیکٹ کرتے تھے. اب کچھ بھی نہیں, پیسہ چاہیے, بڑے بینر کی فلم ہو, پیسہ ہو, جہنم میں جائے کردار, اور اسکرپٹ جیسا بھی ہو جہنم میں جائے. اور خاص طور پر کیا دکھایا جا رہا ہے نوجوان کو اور کیا بنایا جا رہا ہے نوجوان کو, نفرت اور تقسیم. اور وہ بھی لیاری, یعنی عجیب و غریب فلم بنائی ہوئی ہے. ہیرو صاحب نے آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا ہے, گلے میں تعویذ ڈالا ہوا ہے اور جناب جناب کر کے بولا جا رہا ہے, اور ہاف وہ جو آدھے بازوؤں والی قمیض. یعنی ان بالی ووڈ کو کوئی خوف خدا ہونا چاہیے. کم از کم پاکستان کا کوئی کلچر پاکستانی ٹی وی چینلوں پر ہی دیکھ لیں. وہ سرمے سے نکل آئیں, وہ تعویذوں سے نکل آئیں, جناب جناب سے نکل آئیں. یار کیا اسکرپٹ ہی اچھا لکھ لو. اور پھر جس طرح لیاری گینگز وار میں جس طرح رنویر سنگھ آتا ہے اور رحمان ڈکیت ہے اور چودھری اسلم ادھر بیٹھا ہے, اور جس طرح یہاں سے بھارت کو تباہ کرنے کی باتیں, اور پھر وہاں سے ایک ایجنٹ آ کر وہ سارا تباہ و برباد کر دیتا ہے. فلموں میں ہی دیکھ, ویری فلمی بٹ ویری فلمی. یعنی اگر آپ اس فلم کو شروع کر لیں, مجھے ایکشن فلمیں پسند ہیں, اس کے باوجود بکواس فلم ہے, اس کے باوجود نہ کہانی کا سر ہے نہ پیر ہے, نہ لیاری کی اصل عکاسی کی گئی ہے, نہ جو پاکستانی کریکٹر بنے ہوئے ہیں وہ پاکستانی لگتے ہیں, نہ ان کی زبان پاکستانی لگتی ہے, نہ ان کا پہناوا پاکستانی لگتا ہے. اور جھوٹ, اور اچھا کہانی میں اتنے جھول ہیں اور اسکرپٹ میں اتنے جھول ہیں, اور اس طرح جس طرح کوئی جن ہوتا ہے, ایک سپر مین ہوتا ہے, وہ سارا تہس نہس کر دیتا ہے. وہ جیسے نہیں تھا غدر ایک پریم کتھا, وہ جو سنی دیول صاحب کی تھی, اور اس سے پہلے وہ منی کو چھوڑنے جو آتا تھا سلمان خان. اور اس طرح کی جو فلمیں ڈھیر ساری, ایک بندہ آ کر تباہ و برباد ادھر کر کے ادھر سے سب کچھ لوٹ لاٹ کے واپس چلا جاتا ہے. نہیں, میں حیران ہوں یار. وہ کلبھوشن ابھی ادھر بیٹھا ہوا ہے بھائی, اگر اس سے نہیں تو ابھی نندن سے پوچھ لو, مونچھوں والے ابھی نندن کو, جس کو آپ نے سب سے بڑا ایوارڈ دیا تھا, جس کو ہم نے چپیڑیں ماری تھیں, جس نے کہا تھا ٹی از فینٹاسٹک کوئی. اور ابھی باقی اپنے یہ جو ابھی فوجی کی عادت ہے, ان سے پوچھ لو بالی ووڈ والوں, یہ جو ابھی مارکہ حق اور آپریشن بنیاد المرصوص میں جن کو پھینٹی لگی, اگر ساروں سے نہیں پوچھنا, ٹرمپ صاحب سے پوچھ لو کہ پاکستان نے بھارت کے کتنے طیارے مار گرائے تھے.
क्या آپ فلمی دنیا سجا کر بیٹھے ہو, جھوٹ پھیلا رہے ہو, اور کم از کم ہمارا کلچر ہی دکھا لو صحیح طرح سے. سرموں سے باہر آ جاؤ. تویز اتنے ہیں کہ گلا گھٹو سا تویز ہوتا ہے, اور ہاف بازوؤں والی قمیضیں پہنا کر اور جناب جناب کر کے, اور عجیب بکواس ٹوٹل, یعنی قتل و غارت, مار دھاڑ, نہ کہانی, نہ اسکرپٹ, نہ لیاری صحیح طرح سے دکھایا گیا, نہ پاکستانی صحیح طرح سے دکھائے گئے, نہ انڈین کیسے جیت جاتے ہیں اور کیسے ہو جاتے ہیں. فلمی, ویری فلمی. تو ایک بکواس فلم اگر آپ نے دیکھنی ہے تو دھرندر ضرور دیکھیے. خیر, اگر بات بکواس کی ہو رہی ہے تو ایک اور بکواس بھی سنتے جائیے کہ حکومت لڈیاں ڈال رہی ہے, حکومت بھنگڑے ڈال رہی ہے, حکومت خوشیاں منا رہی ہے. وزراء شہباز شریف کو مبارکبادیں دے رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب پھولے نہیں سما رہے. یہ خوشی کے شادیانے اس لیے بجائے جا رہے ہیں کہ پی آئی اے کی نجکاری ہو گئی ہے. پی آئی اے کا 75% صرف 135 ارب میں عارف حبیب کنسورشیم نے خرید لیا ہے. 135 ارب میں پی آئی اے کا 75% بک گیا ہے. پی آئی اے فروخت ہو گئی ہے 135 ارب میں 75%. لاجواب سروس باکمال لوگوں والی پی آئی اے, کئی ایئر لائنز کو بنانے والی پی آئی اے, سونا اگلتی منافع کماتی پی آئی اے, وہ پی آئی اے جس کا جہاز جب بیجنگ لینڈ کرتا ہے تو بیجنگ ایئرپورٹ پر موزے تنگ صاحب اپنی پوری کابینہ کے ساتھ کھڑے پائے جاتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں استقبال کے لیے. وہ پی آئی اے جس کا جہاز جب استنبول اترتا ہے تو پوری ترکی کی حکومت اور حکومتی نمائندے سارے حکومت کے بڑے ایئرپورٹ پر موجود ہوتے ہیں ہار لے کر. اور وہ پی آئی اے جس میں سفر کر کے ملکہ برطانیہ فخر محسوس کرتی تھی. وہ پی آئی اے جس کے جہازوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ہالی ووڈ کے اداکار تصویریں کھنچواتے تھے. اور وہ پی آئی اے جو پاکستان کا فخر تھی, پاکستان کی شان تھی, وہ پی آئی اے 135 ارب میں فروخت ہو گئی. مطلب اس کا 75% 135 ارب میں فروخت ہو گیا. یقین جانیں یہ نجکاری نوعہ ہے بدترین حکمرانی کا. یہ پی آئی اے کی نجکاری مرثیہ ہے بدنیت حکمرانی کا. یہ پی آئی اے کی نجکاری ماتم ہے جیرے بلیڈوں اور بنارسی ٹھگوں کی حکمرانی کا. یہ ماتم ہے پی آئی اے کی یہ نجکاری اقربا پروری کا. ماتم ہے چوری دا مال ڈانگاں دے گز, اور ماتم ہے مالے مفت دل برہم کا. 78 سالوں بعد ملک ٹوٹ گیا, پی آئی اے فروخت ہو گئی, اور حکومت لڈیاں ڈال رہی ہے, بھنگڑے ڈال رہی ہے, خوشیاں منا رہی ہے, مبارکبادیں دے رہی ہے اور مبارکبادیں لے رہی ہے. 135 ارب میں صرف 75% بیچا ہے. کوئی اور ایئر لائن, بڑی ایئر لائن, پی آئی اے ایک بڑی ایئر لائن ہے, نام تو بڑا ہے نا, کوئی اور بڑی ایئر لائن 175 ارب میں 75% لے کے دکھائیں. میں نے کہا پی آئی اے کے پاس 38 جہاز ہیں, اس میں 18 آپریشنل ہیں, 15 بھی ہوں 14 بھی ہوں, چلو چھوڑ دیجئے جہازوں کو. پی آئی اے کے پاس نیو یارک میں, پیرس میں اور باقی دنیا کے کئی ملکوں میں چھوٹی بڑی بلڈنگز, ہوٹل اور ملک بھر میں جائیدادیں ہیں, عمارتیں ہیں. چلو اسے بھی چھوڑ دیجئے. پی آئی اے کے پاس 70 ایئر پرمٹس ہیں, 70 سے زائد, مطلب 70 روٹس ہیں اس وقت پی آئی اے کے پاس. ایک ایک روٹ کے لیے کتنے کتنے کشٹ کاٹنے پڑتے ہیں, کتنا پیسہ خرچنا پڑتا ہے, کتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے, یہ کسی ایئر لائن والے بندے سے پوچھ لیں. بلڈنگز, جائیدادیں, زمینیں, جہاز, نام, تجربہ کار جو اس کے ملازمین ہیں, وہ کہ ایکسٹرا ہیں, ایکسٹرا کو سائڈ پہ کر دیں, پائلٹس, باقی سارے تجربہ کار تو موجود ہیں, سسٹم موجود ہے, اور اوپر سے 70 سے زیادہ روٹس. صرف 135 ارب میں 75% بک گیا. چھوڑ دیجئے اس بات کو کہ کس نے خریدا, کس نے بیچا, کون ہے پیچھے, کون ہے آگے,
کتنا کم پہ بیچا گیا، کتنا کم پہ خریدا گیا، کتنا گھاٹا ہے ملک کو، کتنا گھاٹا ہے قوم کو، چھوڑ دیجئے اس بات کو۔ اس بات پر فوکس کیجئے کہ پہلے سونا اگلتی اور منافع کماتی پی آئی اے کا سوا ستیہ ناش کیا گیا، اور پھر اس کا 75% 135 ارب میں بیچ دیا گیا، اور اوپر پھر لڈیاں ڈالی جا رہی ہیں، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، مبارکبادیں لی جا رہی ہیں۔ ایسے حکمران آپ کو کہیں ملیں گے؟ ایسے لوگ آپ کو کہیں ملیں گے؟ اور جو سب سے اہم بات ہے، آج کے حاصل ولاگ بات ہے، وہ یہ ہے کہ جنہوں نے پچھلے 30-35 سالوں سے پی آئی اے، ریلوے، پاکستان سٹیل اور باقی سرکاری اداروں کا سوا ستیہ ناش کیا، ان کے اپنے کاروبار دیکھ لیں، دن دگنی رات چگنی ترقیاں کر رہے ہیں، سونا اگل رہے ہیں۔ حکومتی سٹیل ملیں خسارے میں، ان کی سٹیل ملیں منافع میں۔ حکومتی ایئر لائن خسارے میں، ان کی ایئر لائن منافع میں۔ حکومتی کاروبار خسارے میں، ان کے کاروبار سونا اگل رہے ہیں۔ 6 بر اعظموں میں جائیدادیں، اولادیں باہر، پوشاکیں باہر، جائیدادیں باہر، دوائیاں باہر، خوراکیں باہر، پوشاکیں باہر، موجیں ہی موجاں۔ انہوں نے 7 نسلاں سور گئی ہیں، جہاں اتنے حکمران طبقہ مسلط ہو کے بیٹھا ہے، اور ساڑیاں 7 نسلاں اجڑ گئی ہیں۔ اس بات کی خوشی ہے کہ پی آئی اے ان جیرے بلیڈوں اور بنارسی ٹھگوں کے ہاتھ سے نکل کے کہیں گئی ہے، شاید جہاز بڑھ جائیں، شاید کوئی بہتری آ جائے، لیکن میں ابھی تک کنفیوز ہوں کہ اس پر خوشی منانا چاہیے کہ دکھ ہونا چاہیے، ہنسنا چاہیے کہ رونا چاہیے۔ اور جو بھی ہو، یہ تو نہیں مبارکبادیں تو نہ دینی چاہیے نہ لینی چاہیے، بھنگڑے تو نہیں ڈالنے چاہیے، خوشیاں تو نہیں منانی چاہیے۔ یہ ماتم کرنے کا وقت ہے کہ آپ نے پہلے، یعنی میں آسان سے مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے پہلے اپنا آپ کا کوئی گھر ہے، آپ نے ایک جنرل سٹور کھولا، کریانے کی دکان ہی کھول لی، اس میں سودا ڈالا، کریانے کی دکان نے آپ کا پورا گھر چلانا شروع کر دی، اتنی منافع میں آ گئی۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر کو برباد کیا، پھر کریانے والی دکان کو برباد کیا، اور جب وہ خسارے میں چلی گئی، اس پہ قرضے چڑھ گئے، اور اس کے بعد اسے اونے پونے داموں پر محلے کے کسی بندے کو بیچ کے تو اس پر بیٹھ گئے سفید کپڑے پہن کے کہ آؤ مجھے پورا محلہ مبارکبادیں دو، خوشیاں منائیں مل کر، لڈیاں ڈالیں مل کر، بھنگڑے ڈالیں مل کر، آئیں ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیں۔ سیریسلی یہ زوال بھی دیکھنا تھا، یہ پستی بھی دیکھنی تھی۔ دکھ کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، ملک تو اپنا ہے نا، اس لیے نعرہ مارتا ہوں، ان کے لیے نہیں نعرہ مارتا، اس ملک کے لیے مارتا ہوں جو قائد اعظم کا خواب تھا، جو قائد اعظم کا خواب تھا، جو علامہ اقبال کا خواب تھا، جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، جو آدھا ہم نے گنوا دیا ہے، اور جس کی آن شان پی آئی 135 ارب میں بیچ دی ہے، اور جس کے 25 کروڑ جانور جیسی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اس باب قائد اعظم کے لیے، اس علامہ اقبال کے لیے، اور ان قربانیاں دینے والوں کے لیے، اور یہ جو اقلیت میں وہ لوگ جو ابھی بھی ملک کا درد رکھتے ہیں، ان کے لیے، اپنے ضمیر کے لیے، اللہ کے لیے اور اس ملک کے لیے نعرہ مارتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔